الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يزيد وينقص رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا دیش بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کا خاص فضل ہے. میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بات کہلوائے ہم سبوں کے لیے نافع بنائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اچھی چیزیں ہوں یا بری چیزیں ہوں سب پر ہی ایمان لاتے ہیں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا اور آپ سب کا یقین ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور ایک چیز اور، آپ جنازے میں دعا پڑھتے ہوں گے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. آگے آپ پڑھتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اسی کو اصل بتانا ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں رکھ زندہ تو دین اسلام پر زندہ رہے، اور جب اٹھانا ہو تو ایمان پر اٹھا، ایمان بالخیر پر جو خاتمہ نصیب فرما. اس کی ہم اور آپ سب دعائیں کرتے ہیں. موٹی سی بات ہے، اسلام نام ہے کرنے کا. اسلام نام کس کا ہے؟ ایمان نام ہے ماننے کا. کیا ہے؟ اسلام نام ہے کرنے کا، ایمان نام ہے ماننے کا. کوئی اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلتا ہے تو سمجھیے کہ وہ مان کر بھی اور جان کر بھی دونوں طریقے سے وہ عمل کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا وہ اسلام والا بھی ہے اور ایمان والا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب آدمی کے اندر ڈر خوف آ جائے گا تو اس کے اندر سے خود بخود جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں اور جو بری چیزیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. جس طریقے سے چھوٹا بچہ ماں باپ کے سامنے ڈرتا ہے تو غلط چیز کرنے سے وہاں پہ گھبراتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروں گا
یا غلط بات کا صدور ہو جائے گا تو میرے والدین مجھے سزا دیں گے، تو وہ چاق و چوبند کے ایسے اور چوکنا ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے جس آدمی کے اندر اتقوا اللہ آ جائے گا وہ ہر معاملے سے میں اللہ سے ڈرے گا۔ میں نے حدیث پاک کی ایک تلاوت کی، الایمان یزید وینقص، ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ جس آدمی کے اندر اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر آ جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس آدمی کے اندر اتقوا اللہ یعنی اللہ کا ڈر خوف نہیں آئے گا، اس کا ایمان گھٹتا ہے اور گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کوئی کتا پیاسا رہ جائے اور اللہ جہاں عمر کی پکڑ ہو جائے۔ ایک اور واقعہ ہے مدینے کا، ان کی بلی بھوکی رہ جاتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر بڑا اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے، ہر مالک اپنے جو ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، اس کی نگہبانی، اس کی بازگشت، اس کی جو پوچھ گچھ، اور وہ کیا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کی خبر گیری کرے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، جب آدمی کے اندر اتقوا اللہ آئے گا، اللہ کا ڈر خوف آئے گا، تو اس کے اندر سے رذائل خود بخود گھٹتا ہوا چلا جائے گا۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شافع کوثر ہے، آب کوثر ملے گا۔ سوچ لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، سیرت کیسی تھی۔ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہماری صورت نہیں اور ہماری سیرت رہی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس چہرے سے ہم جائیں گے آب کوثر کی؟ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنے آپ کو سوچئے کہ ہماری شکل و شباہت، ہمارا چال، ہماری بول چال، ہمارا اخلاق، ہمارا اعتبار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میل جول کھا رہا ہے۔ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے جو چیز بھی ملے گا وہ قابل قبول ہوگا، جو اس سے میل نہیں کھائے گا وہ قابل قبول نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہر طرف ہم پٹا رہے ہیں، ارے پٹانا ہی چاہیے۔ اتقوا اللہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ جس آدمی کو اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے نا، وہ جب سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بس اب بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، کس کی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مزہ آتا ہے اللہ اللہ بولنے میں۔ جس آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے نا، سچی طلب، جس چیز کی بھی طلب ہو اس کو پا لیتا ہے۔ آج آدمیوں کے اندر سے ڈر خوف نکل گیا اللہ کا، انسانوں کا ڈر خوف آ گیا ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے۔ کیا بات تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں باغ میں خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے، نماز میں ذرا سا صرف خیال ادھر گیا، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بات کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ کیا کر دیا کہ اس چڑیے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل واقع ہو گیا۔ کیا بات کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیٹ ہو جاتی ہے، ستارہ نکل جاتا ہے، ایک قیمتی زمین کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے، وقف کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر خوف۔
मुअज्जिन बुला रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर बुलाता हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। फिर बुलाता हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितने आदमी हैं जिसको अल्लाह का डर खौफ है कि मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का मुनादी बुला रहा है, दुकान जैसे वैसे छोड़ो, फौरन मस्जिद ला दो। हुस्न पानी पर अगर तू जाएगा, हुस्न पानी पर अगर तू जाएगा, ये मुनक्कश सांप है, डर जाएगा। ये दुनिया क्या है? रंग रेलियां हैं, आज हमारी, कल आपकी, परसों उसकी, परसों उसकी, सबको मर जाना है। नाम बाकी रहेगा सिर्फ वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, बाकी रहने वाली जात और बड़ाई सिर्फ जेब देती है अल्लाह की तरफ से, उसके अलावा किसी के ऊपर बड़ाई जेब नहीं देती। वो फलाने साहब है, वो फलाने साहब है, कोई साहब नहीं है, सिर्फ बड़ा एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। उसी को शायद ने कहा है, हुस्न पानी पर अगर तू जाएगा, ये मुनक्कश सांप है, डर जाएगा। आज आदमी को एक बिल्डिंग तैयार हुई, कल उसकी लालच बढ़ गई कि एक और फ्लैट हो जाता ना तो बाल बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाती। अपने बारे में क्या सोचे भाई? अल्लाह का जब डर खौफ आता है तो आदमी बादशाहत को छोड़ करके जंगल का रास्ता इख्तियार कर लेता है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह हुआ करते थे। अल्लाह के नाम की जब मिठास आई ना, अल्लाह के नाम की जब चाशनी उनको नसीब आने लगी, उन्होंने बादशाहत को लात मार दिया, चले गए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। क्या करने लगे? वहां का बादशाह जो बना वो भी बेचारा रहा होगा, एक आध ऐसे हो जाते हैं मुखलिस, कुछ दिन के बाद जो है कितने आदमी ऐसे देखे होंगे कि जोश उठता है कितने को। क्या होता है? लगा नमाज पढ़ने तो लगता है पूरे के ऊपर काफी का फतवा, कुफ्र 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 कुफ्र, नमाज नहीं पढ़ता ही नहीं करता है, लगा। अब मालूम है जुमे 8 दिन के बाद उनको वैसा गायब हुआ पता नहीं चलता है। उससे पता क्या चला? उसको चाशनी नसीब नहीं। क्या नहीं? वो भी बेचारा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह क्या पहुंचा, वो बादशाह जिसको बादशाह दे के गए थे, का बादशाह सलामत किस लाइन में आप आ गए, किस लाइन में आप आ गए, बोरिया नसी हो गए। अरे अभी भी आ जाइए, हम बादशाह आपको देंगे। क्या तुमको क्या पता चला? अरे रूह प्यासी है, रूह को पानी की जरूरत है और इसका पानी और इसकी खुराक है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो आदमी को अल्लाह अल्लाह पढ़ने में मजा आ जाता है, उसको देखिएगा कोई रंजो गम और अलग नहीं होता है। क्या बात है जो अल्लाह जो है अल्लाह 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 की रट लगाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं 12 इस मस्जिद में सुनाया हूं, जद्दिदू ईमानकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रूह को पानी की जरूरत है और इसके पानी और इसकी खुराक है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितना ही आदमी दिल को रगड़ा मारता है अल्लाह 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 अल्लाह, बस जहां जो है कभी दिल में आया बस काम बंद। उसकी मिसाल यूं समझिए, अभी नलका लगा हुआ है, प्लास्टर करवा लिए बेहतरीन और बराबर पानी चालू रहे तो पत्थर क्या हो जाता है, गिर जाता है। इस दिल में अल्लाह बसा करता है, मगर याद रखिए जिस दिल में खौफ खुदा ना हो वहां का खास अल्लाह बसे। तो मैं ये कह रहा था, अपने अंदर अल्लाह का डर खौफ लाएं, घरों से टीवियों को हटाएं, वीसीआरों को हटाएं, बच्चियों को चुस्त लिबास पहनाने की आदत ना डालें, बच्चों को अच्छे नाम से पुकारें, बच्चियों को अच्छे नाम से पुकारें और बच्चों और बच्चियों को बचपने से ही उसको नकाब मिलाएं, हिजाब पहनाएं और उसकी खूबसूरती को उसके घर में करवाएं, बाहरों में आम लिबास पहना करके जाए। ये सब कैसे होगा? जब अल्लाह के डर खौफ होगा तब होगा। आज आदमी, अल्लाह ने कुरान फरमाया या बनी आदम खुसूसी न तको इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम की औलाद जब मस्जिद में आओ बंद समर करके आओ। ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है। कोई आदमी अगर एमएलए एमपी के यहाँ जाना नसीब हो जाए, कलेक्टर के यहाँ,
تو 4 دن پہلے سے وہ کپڑے پہ ماری مرواتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اے بھائی کلکٹر ہم کو وقت دیا ہے ملنے کے لیے. اب اس پر ماری اور پریس اور عیدی کیا کیا اس پہ دانت صاف کرے گا 50 مرتبہ. اور حکم الحاکمین کے دربار میں جیسے تیسے لباس پہن کے چلا آتا ہے. توبہ توبہ. امام ابو حنیفہ اور بھی بڑے بڑے امام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑے بڑے امام لوگ ایسے تھے جو نماز کے لیے الگ لباس رکھا کرتے تھے. اللہ سہولت دے تو آپ لوگ بھی کریں. وہ کیا کرتے تھے؟ نماز سے جاتے عام لباس جو پہننا ہوتا مارکیٹوں میں وہ پہنتے, اب نماز کے لیے اسپیشل لباس ہوتا آتے ایک دم زیب و تن ہو کر کے اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں, یہاں ملنے کی امید ہے. ارے جس کو یہاں سے مل گیا وہ کہاں کسی کی ضرورت. ارے جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا ہے. ارے دیکھو نا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا, دانت توڑ دیا گیا, پیٹ پہ 2 پتھر آقا نے باندھا ہے, لہو لہان کر دیا گیا, پتھر مارا گیا, مجنوں کہا گیا, شاہر کہا گیا. ارے کون کہنے والے تھے؟ ان کے رشتہ داری لوگ تو تھے. آج بھی دیکھ لیجیے جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو عالم علماء ہوتے ہیں, جو دین کے راستے پر چلتے, کتنے لوگ پاگل مجنوں کہتے کہ نہیں. اگر آپ ان کی وقت سمجھتے, دل میں اہمیت ہوتی, آپ اپنے ایسی قدر کرتے. کوئی مولانا بیمار ہو جائے اس کے چندے کے لیے ہاتھ پھیلانا چالو کر دیے. امام صاحب بیمار ہو گئے تو چندہ. ارے آپ اپنے بیٹے کے لیے چندہ کیے, کبھی آپ اپنے بال بچوں کے لیے چندہ کیے. آپ کا وہ امام جو آپ کے نماز کا ٹھیکیدار بن کر کے وہ کھڑا ہوتا ہے آگے اور آپ کو اللہ اللہ کرنا سکھلاتا ہے, اس کی ضرورت پڑ گئی آپ کو بغیر چندے کے, اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دیا ہے آگے بڑھ کر کے پوری پوری مدد کریں. میں تو نہیں کہوں گا, میں رسول چوک میں امام تھا, جمعہ پڑھاتا تھا. ایک صاحب بیمار ہوئے, نام نہیں کہوں گا, آپ لوگ سمجھ جائیں گے. وہ بیمار ہوئے, ایک ہی صاحب نے پورا علاج کروا دیا. میں نے ان کو کہا کچھ کہا, ارے بھائی وہ میرے امام تھا, یہ نزدیک کی بات بتا رہا. بہرحال یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ کا ڈر خوف آئے گا, چہرہ کیسا سج جائے گا؟ ایسا سجے گا کہ جیسا حضور کا چہرہ. کیسا پاجامہ رہے گا جیسا حضور پہنتے تھے, ٹخنے سے اوپر. مسجد میں آئے گا, داہنا پیر اندر رکھے گا, دعا پڑھے گا, اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اور جب آئے گا تو نفلی اعتکاف کی نیت کرے گا, بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت. اگر یہ نہیں ہے کہ اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گیا. اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا ڈر خوف ہوگا تو بات نہیں کرے گا. کیا پڑھے گا؟ صلاۃ الوضو پڑھ لے گا. وہ جو وضو کر کے آیا ہے نا 2 رکعت اس کے لیے نماز پڑھے گا. اور اللہ اور ڈر خوف یہ ہوگا تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا کہ اللہ میں مسجد میں داخل ہو گیا, یہ اللہ کا کرم ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو نماز پڑھے گا اس کو چاشنی آئے گی. کیا آئے گی؟ کہ بھائی کپڑا دھلتے ہیں, صابن لگاتے ہیں, اس کے بعد آلو لگاتے ہیں کہ نہیں داغ دھبا چھوٹ جائے. تو یہ نفل سب کا ہے, داغ دھبا چھوڑانے کے لیے, یہ مزہ آنے کے لیے نماز میں. ایسا کی نماز 17 رکعت ہے اور کئی رکعت پڑھتے ہیں, 4 آدھو 6, 6 3 9 رکعت پڑھے, آپ ٹھوگا مارے بھاگ گئے. ٹھیلا مارنے سے کام بنے گا؟ تو اللہ کا ڈر خوف جب آئے گا تو آدمی اللہ سے ڈرے گا. بہرحال وقت بہت قریب آ گیا. اللہ سے ڈرے گا, اور جب اللہ سے ڈرے گا تو ہر چیز میں وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ کیا کرے گا. تو اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. آج آدمی کس کے ساتھ رہتا ہے؟ نشیڑی کے ساتھ رہتا ہے, رات دن جو حرام کاری کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے, تو اسی کا اثر میں آئے گا بھائی, اسی کا اثر آئے گا. صحبت صالح تورا صالح کنت, صحبت تالے تورا تالے کنت. اچھے کے صحبت میں بچے بیٹھو گے اچھے بن جاؤ گے, بروں کے صحبت میں بیٹھو گے برا بن جاؤ گے. اس کی مثال یا تو ہے حسنین بھائی ان کے دکان میں روز جائے گا, کوئی آدمی لاٹھی بنانا سیکھ جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ عالم علماء کے ساتھ روز بیٹھے گا, چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے نہیں ہے, وہ عالم بن جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ عالم بن جائے گا.
بہرحال میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، سیدھے ترجمہ کر دیتا ہوں، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ جب کوئی آدمی زناکاری کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے، کسی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے نا، اس کا ایمان اس وقت اس سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایمان بڑھا کہ گھٹا؟ اور اسی حالت میں موت ہوگی تو کہاں جائے گا؟ اللہ معاف فرمائے، یہ جو آج بارشیں نہیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح سے جو بلائیں آ رہی ہیں، یہ زنا کی کثرت سے ہو رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان یہ کہتا ہماری گرل فرینڈ ہے، توبہ توبہ، تمہارے بہن کو کوئی گرل فرینڈ بنا لے گا تب؟ ہر آدمی ایک دوسرے کے بہن کو بہن سمجھے، انشاءاللہ ماحول پاکیزہ ہوگا، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، برائیاں چل جائیں گی۔ کیا بات تھی، جہاد میں جا رہے ہیں، لڑکیاں لائن سے کھڑی ہیں، آقا نے حکم فرما دیا، کسی کی نظریں نہیں اٹھی، کیا یہ لوگ اندھے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج ہماری نگاہیں کہ بس نگاہیں جو ہٹتی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے اس وقت جو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، جب آدمی کوئی چوری کرتا ہے اس کا ایمان دور ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی حرام کھاتا ہے اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی جو شراب پیتا ہے اس کا ایمان دور ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان دور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی معیت میں دے، اللہ ہم سب کو اپنا بنائے۔ وقت ہو گیا، جو باتیں ہوئیں اللہ اس کو قبول فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کا پکا شہدائی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔